میرے عزیزوں، دوست کی پہچان مشکل اور آڑے وقت ہی میں ہوتی ہے. دوست آباشت کے گیرت دست دوست، در پریشاں حالیو در مان کی. خوش نصیب ہے وہ جس کو دوست میسر آ جائے، اور بد نصیب ہے وہ جسے دوست دشمن کی پہچان نہ ہو. دوستوں کہتے ہیں دو دوست تھے، گردش زمانے نے دونوں کو اچھے وقتوں میں ایک دوسرے سے الگ کر دیا. وہ بچھڑ گئے، پھر مدتوں کے بعد ملے تو اس طرح کہ ایک دوست دانے دانے کو محتاج تھا اور دوسرے کے گودام غلے اور اناج سے پر تھے. برسوں کے بعد ملے تو دونوں کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، ایک کی خوشی سے اور دوسرے کی شرم و ندامت کے باعث. ایک خوشحال تھا، دوسرا مفلوق الحال تھا. پریشان حال دوست چند ساعت کے بعد حرف مطلب زبان پر لایا. میرے ہمدم دیری نہ، میری روزی کم ہے، اہل و عیال کثیر ہیں، فاقے برداشت نہیں ہو سکتے. سوچتا ہوں کسی دوسرے شہر جا کر قسمت آزمائی کروں، مگر پھر دشمنوں کی ہنسی یاد آ کر خون رلاتی ہے. وہ تانے دیں گے کہ اس بے مروت کو دیکھو، اپنی آسائش کے لیے اپنے بیوی بچوں کو مصیبت میں چھوڑ کر پردیس چلا گیا. اگر آپ کی وساطت سے مجھے بادشاہ کے دربار میں کوئی ملازمت مل جائے تو کرم ہوگا. آپ جانتے ہیں میں علم حساب میں ماہر ہوں. دوست، بادشاہوں کی ملازمت کے دو رخ ہیں، ایک تو روٹی کی امید، دوسرے جان کا خوف. کیا تو نے نہیں سنا کہ فقیروں سے کوئی آ کر یہ نہیں کہتا کہ فلاں باغ کا خراج دو؟ چنانچہ یا تو پریشانی اور غریبی کو گوارا کر لے، یا پھر اپنے گوشت کے لوتھڑوں کو چیل کووں کے آگے ڈالنے کو تیار ہو جا. جس کا حساب پاک ہوتا ہے اسے کسی سے باک نہیں. خیانت کرنے والے کے ہاتھ خوف سے لرزتے ہیں. مثل مشہور ہے کہ 4 شخص 4 چیزوں سے ڈرتے ہیں: ڈاکو بادشاہ سے، چور چوکیدار سے، جھوٹا چغلخور سے، اور بدماش کوتوال سے. محترم، گندے لباس کو صاف کرنے کے لیے دھوبی اسے پتھر پر پٹکتا ہے. عزیزوں، خوشحال دوست نے یہ تقریر سنی تو ایک حکایت بیان کی جو پریشان حال شخص کے حسب حال تھی. دوستوں، کسی جنگل میں ایک لومڑی کو پریشانی کے عالم میں لوگوں نے دیکھ کر پوچھا کہ اے لومڑی، تجھ پر کون سی افتاد آ پڑی کہ افتاؤں خیزاں دوڑی چلی جاتی ہے؟ لومڑی نے کہا کہ شیر کو بیگار میں پکڑا جا رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ تجھ کو شیر سے کیا مناسبت؟ لومڑی بولی، خاموش. اگر حاسدوں نے دشمنی سے کہہ دیا کہ یہ بھی شیر کا بچہ ہے تو مجھے بھی گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر کسی کو میری رہائی کی فکر نہیں ہوگی، اور جب تک عراق سے تریاق لایا جائے گا سانپ کا ڈسا ہوا مر جائے گا. میرے عزیزوں، خوشحال دوست کی حکمت کی باتوں نے پریشان شخص کے پریشان ذہن کو آسودگی نہیں بخشی. مجھے تسلیم ہے کہ تو فاضل اور عاقل ہے، تجھ میں دیانت ہے، لیکن اے دوست، دشمن تیری گھات میں رہیں گے. اگر انہوں نے تیری قابلیت سے جل کر بادشاہ کے دل میں آتش غضب بھڑکا دی تو پھر کسی کو بولنے کی مجال نہ ہوگی. بس مناسب یہی ہوگا کہ تو ملک قناعت کی نگہبانی کر اور ریاست کے خیال کو ترک کر دے. آخر خوشحال دوست نے اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر اسے بادشاہی دربار میں ایک معمولی ملازمت دلوا دی. وہ شخص وقت کے ساتھ ترقی کی منزلیں طے کرتا گیا، حتیٰ کہ بادشاہ کا مقرب خاص بن گیا. کچھ عرصہ نہ گزرا تھا کہ خوشحال شخص کی اچانک ملاقات ایک بار پھر اس شخص سے ہوئی. اس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، وہ روٹیوں کا محتاج تھا، اس کی حالت فقیروں جیسی تھی. آپ نے سچ کہا تھا. حاسدوں نے مجھ پر خیانت کا الزام لگایا اور بادشاہ سلامت نے حقیقت معلوم کرنے کی زحمت گوارا نہ فرمائی. مجھے گمنامی اور بدنامی کے اندھیرے کنویں میں دھکیل دیا گیا اور میرے یار غار دوستی کو فراموش کر بیٹھے.
सच है, जिसे जमाना ठुकरा देता है उसे सारी दुनिया रौंद डालती है। तो मेरे दोस्तों, दुनिया सराय फानी है, हर चीज आनी जानी है। खुशहाल दोस्त अफसरदा खातिर हुआ और कहा, ऐ दोस्त, तूने उस वक्त मेरी बात न मानी। बादशाहों का कुर्ब दरियाई सफर की मानिंद है, या तो तेरा दामन मोतियों से भर जाएगा या फिर तू वादिये पुरखार में भटक भटक कर मर जाएगा।